اب یہ بتانا ہے کہ جب شریعت میں اولیاء اللہ سے مانگنے کی منع ہے تو یہ رسم ہمارے میں آئی کیوں اور کیسے آئی؟ یہ جڑ آپ کو آج تک کسی نے نہیں بتائی، سمجھے؟ جڑ اصل میں ہم لوگ جو ہیں اوریجنری مسلمان ہیں، اوریجنل مسلمان نہیں ہیں، سمجھے؟ ہم نقلی مسلمان ہیں، اصلی مسلمان نہیں ہیں۔ ہم ہندوؤں میں سے مسلمان ہوئے ہیں، عرب کے مسلمان ہم لوگ نہیں ہیں، سمجھا؟ یہاں اسلامی حکومتوں نے کوئی اسلام کے لیے محنت نہیں کی۔ کسی راجا کے نام سے، بادشاہ کے نام سے کوئی مدرسہ ہندوستان میں نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ راجاؤں نے کچھ کام نہیں کیا، راجاؤں نے صرف 4 کام کیے۔ ایک تو لڑائی کی، شہر کے قلعے بنائے، تیسرا عورتیں کی، چوتھا جو مر گئے ان کے مقبرے بنائے، بس یہ 4 کام کیے، 5واں کام نہیں۔ اور ہندوستان میں مولوی تو قسم کھانے کو نہیں تھا، کسی دیو دیوی کو بھیڑ چڑھانی تو تھا ہی نہیں، کیا پتھرے چڑھاتے تھا ہی نہیں مولوی۔ تو اسلام کیسے پھیلی؟ اسلام پھیلانے میں مولویوں کا ہاتھ نہیں ہے، اسے بالکل۔ اسلام پھیلی ہے بزرگوں کی کرامتوں سے ہندوستان میں، اور اس کے تاثرات ابھی تک نہیں گئے ہیں، سمجھے آپ؟ کیونکہ ہندوستان کی یہ خاصیت ہے کہ آج بھی کسی سادھو میں چمتکار یا فقیر کی کرامت دیکھ لیں گے تو ہندو مسلمانوں کا وہاں پر تانتا لگ جائے گا، تانتا لگ جائے گا۔ یہ ہندوستان کی سرزمین کی خاصیت ہے۔ اسلام ایسے پھیلی کہ مثال کے طور پر ایک بڑودے میں بزرگ رہتے تھے، ان کی کرامتیں سرجت ہوئی اور ہزاروں لوگ مسلمان ہو گئے کرامتیں دے کر۔ اب وہ انتقال کر گئے، بڑودہ سے تو مسلمان ہو گئے، کچھ آنند سے بھی آئے مسلمان ہو گئے، کچھ بھروچ سے آئے، کوئی سورت سے آئے، کوئی ورسال سے آئے، مسلمان ہو گئے۔ اب بابا انتقال کر گئے، اب کیا کریں؟ اب دین تو جانتے نہیں تھے، اب ان کا مزار مبارک بنا لیا، سمجھے؟ کیونکہ ہندو تھے تو ہم مندر بناتے تھے، اب جب مسلمان ہو گئے تو ان کا مزار مبارک بنا لیا۔ اب بھروچ والے آئے کہ بابا انتقال کر گئے، بولے ہاں صاحب انتقال کر گئے، بولے ان کا حقہ جو پیتے تھے ہم کو دو نا، بولے کیا کرو گے؟ بولے ہم اس کو لے جا کے وہاں دفن کر کے مزار بنائیں گے، ہم نہیں آ پائیں گے، ہم کو بہت دور پڑے گا۔ تو وہ حقہ لے گئے، اس کو دفن کیا اور حقے سے بابا نام رکھ لیا۔ سوت والے آئے، ٹرینیں برانی تو تھی نہیں کہ بابا انتقال کر گئے، بولے صاحب انتقال کر گئے، بولے ان کے سونے کی گودڑی ہم کو دے دو، بولے کیا کرو گے؟ بولے اس کو دفن کر کے اب مزار بنائیں گے، ہم کو بہت دور پڑے گا۔ وہ گودڑی لے گئے، گودڑی کو دفن کر کے اس کا نام گودر صاحب بابا بنا دیا، سمجھا؟ ادھر پوجنے لگے۔ نڑیاد والے آئے، بولے باپ انتقال کر گئے، بولے ہاں صاحب انتقال گئے، بولے اس کو پانی پینے کا مٹکا ہم کو دے دو، بولے کیا کرو گے؟ بولے اس کو دفن کر کے مزار بنائیں گے، ہم کو دور پڑے گا۔ وہ مٹکا لے گئے اور دفن کر کے ان کا نام مٹکے سے بابا رکھ دیا۔ اس طرح سے پوجا پاٹ پڑی، سمجھا؟ آج بھی دلی میں 2 درگاہ ہیں، ایک پتے سا، ایک مٹکے سا۔